وَأَمَّا الْكَفَّارَاتِ، گناہوں کا بدلہ بننے والی چیزیں، کفارہ بننے والی چیزیں جو گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، وہ تین کون سی ہیں؟ لا الہ الا اللہ، حدیث نبوت بیان کر رہا ہوں، جو ساتھی دیر سے آتے ہیں انہیں کہہ رہا ہوں، جو گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ لا الہ الا اللہ، فانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز ختم ہو جائے دوسری نماز کے لیے انتظار میں رہنا۔ توبے کے بغیر گناہ صغائر معاف ہوتے ہیں، گناہ کبائر توبے سے معاف ہوتے ہیں۔ ایک نماز پڑھ لی، اگلی نماز کے بارے میں آپ کو خیال آ گیا نہ پڑھنی ہے، اور ہمارا کیا ہوتا ہے؟ فری ہوں گے تو پڑھیں گے، نہیں میٹنگ چل رہی چلنے دو، روک کے اسی میٹنگ کو وہاں فل سٹاپ لگا دیں، جماعت کی نماز کا ٹائم ہو گیا چلیں، انشاءاللہ وہ برکت پڑے گی، آپ حیران ہو جائیں گے، مال میں بھی، اولاد میں بھی، جان میں بھی، اوقات میں بھی، آپ 10 منٹ میں 10 گھنٹے کا کام کر لیں گے انشاءاللہ۔ نہیں، نماز کو پیچھے ہٹتے کہ میٹنگ ہو رہی نماز گئی، پھر انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا کہ جس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، سال مہینوں کی طرح گزریں گے، مہینے ہفتوں کی طرح گزریں گے، ہفتے دن کی طرح گزریں گے، اور دن لمحے اس طرح۔ آج ایسے ہی، مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے میں ہر دن جمعہ پڑھاتا ہوں، ایک جمعہ جاتا نہیں، اگلا جمعہ السلام علیکم کر کے حاضر ہو جاتا۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، فانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ مومن کی شان ہے، اس سے اس کے گناہ مٹتے ہیں۔ وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الصَّبَرَاتِ، دوسری چیز جو کفارات بنتی ہیں، گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، انتہائی شدید سردی ہے، اس سردی میں آپ وضو اچھی طرح کرتے ہیں۔ یقین کریں اللہ ہمیں اچھی طرح وضو کرنے کی توفیق دے۔ میں کوئی بڑائی نہیں کر رہا، لیکن آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میں کسی کا وضو تسلی سے دیکھ نہیں سکتا، کوئی وضو کرے، میں کوشش کرتا ہوں وضو نہ دیکھوں، کیونکہ میں نے اکثر دیکھا، میں نے جس کا وضو دیکھنے کی کوشش کی نامکمل ہی دیکھا، اس ایسے 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 ایسے، کوئی یہاں سے کوہنی خشک ہوتی ہے، کوئی یہاں سے پاؤں خشک ہوتا ہے، ایڑی خشک ہوتی ہے، چپ کر کے وضو کر کے چل تو آیا تو چل میں آیا، پتہ نہیں کیسے وضو کر لیتے ہیں۔ پھر ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو حسب توفیق جس کا جو شعبہ ہوتا ہے اسی شعبے کی بدبو آ رہی ہوتی ہے، جو پکوڑے تل کے آ رہا ہوتا ہے تو اس سے کیا کہتے ہیں، پیاز کی، لہسن کی، ہر چیز کی، ادرک کی بو آ رہی ہوتی ہے، وہ کھڑا ہوتا ہے، اور جو چین سموکر ہوتا ہے اسی نام والی سگریٹ کی بدبو آ رہی ہوتی ہے، وہ کھڑا ہوتا۔ لا الہ الا، یہ الگ بات ہے، جو چین سموکر ہوتا ہے اسے کوئی آسانی سے کچھ کہہ نہیں سکتا، انڈے ٹماٹر پیاز والے کو بندہ دھکا دے دیتا ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ مسجد تو اتنی محترم چیز ہے، پیاز کھا کے آنا منع ہے مسجد میں، اور ہم نے 1 درجن سگریٹ پی ہوتے ہیں، اس کے بعد آ جاتے ہیں، یا کم 1 درجن، اگر آپ نے اتنی بڑی ڈن ہل کی سگریٹ جیب میں رکھی ہوتی تو 3-4 الائچیاں بھی جیب میں رکھ لیں، تھوڑا سا اپنے آپ کو صاف کر کے آ جائیں۔ لا الہ الا اللہ۔ شدید سردی میں اچھی طرح وضو کرنا، یہاں وضو کی بات ہے، اچھی طرح طہارت حاصل نہیں کرتے، واش روم میں جاتے ہیں 1 2 3 بندہ باہر آیا ہوتا، اس کو اتنی جلدی ہوتی ہے پینٹ کی زپ بھی آ کے باہر آ کے سیدھی کرتا ہے، یا ناڑا باہر آ کے باندھتا ہے، اندر جاتے ہوئے ناڑا باہر کھولتا ہے، پینٹ کی زپ باہر ایسے کرتا ہے، آپ دیکھتے نہیں ہیں؟ یہ میری مجبوری ہے آپ کو ممبر پہ بتانا، ورنہ ایسی باتیں نہیں کہ ممبر پہ کروں، آپ دیکھتے نہیں ہیں؟ اب بھی وہ واش روم کا دروازہ کھلا نہیں ہوتا، اس کا ناڑا کھل چکا ہوتا ہے اور اس کی زپ نیچے ہو چکی ہوتی ہے۔ یار خدا کے بندے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسان بنایا، پڑھا لکھا بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک مقام دیا ہے، جو کام جہاں کرنے کا وہاں اندر تشریف لے جائیں، پہلے اتنی جلدی ہوتی ہے 1 2 3 کریں باہر آ جاتے ہیں، یا وہ پانی اتنی زور سے بہاتے ہیں، تچپ کچپ تچپ کچپ، اتنی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، ارے بھائی وہ پانی جو اتنی تیزی سے آپ بہاتے ہیں وہ آپ کے ادھر ادھر کہیں نہیں لگے گا، وہ آپ پاک کیسے ہوں گے؟ جب آپ پاک نہیں ہوئے، آپ کا وضو صحیح نہیں ہوا، آپ نماز پہ کھڑے ہوں گے، وہ نماز مجھے اور آپ کو زنا سے بچائے گی، فحاشی سے بچائے گی، منکرات اور سود سے بچائے گی، حرام خوری سے بچائے گی، وہ نماز بیچاری اپنے آپ کو بچا نہیں سکتی، وہ آپ کو اور مجھے بچائے گی۔ اگر یہ کہا گیا نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر،
نماز فاحشات سے بچاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اہل ایمان اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پہلے آپ اپنے نمازوں کی حفاظت کریں، پھر نماز آپ کی حفاظت کرے گی۔ آپ نماز کی حفاظت نہیں کریں گے، نماز آپ کی اور میری حفاظت نہیں کرے گی۔ تو خیر دوسری چیز جو درجات بلند کفارات بننے والی ہیں، وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الصَّبَرَاتِ، شدید ٹھنڈک میں پورا اچھی طرح وضو کرنا۔ اور تیسری چیز جو کفارات بننے والی ہے وہ نقل الاقدام الی الجماعات، قدموں پہ چل کے جانا جماعت کی نماز میں۔ آپ سے ہو سکتا ہے نا تو پیدل آیا کریں، ہاں مسجد دور ہے گاڑی پہ جائیں، لیکن آپ سے ہو سکے تو پیدل لائیں، کیونکہ پیدل میں عاجزی زیادہ ہے۔ وَنَقْلُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ۔ اب وقت بھی بالکل ختم ہو رہا ہے، اس لیے جو اگلی تین چیزیں اس کی میں زیادہ تشریح نہیں کروں گا۔ وَأَمَّا الدَّرَجَاتِ، وہ تین چیزیں جو درجوں کو بلند کرنے والی ہیں وہ کیا ہے؟ فَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، کھانا کھلانا۔ یہ نہیں کہا بھوکے کو کھانا کھلانا، کھانا کھلانا۔ اس میں بھوکا سر فہرست ہے، اس میں یتیم سر فہرست ہے، اس میں مسکین سر فہرست ہے، اس میں رشتہ دار مسکین اس سے بھی زیادہ سر فہرست ہے، اس میں جو یتیم مسکین نہیں آپ کے دوست احباب ہیں وہ بھی سر فہرست ہے۔ لیکن میرے سمیت ہر ایک کا حشر کیا ہوتا ہے؟ مہمان بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی چیز آ رہی ہوتی، نہیں یار میں پیسے دیتا ہوں، وہ جیب کے اندر اول ہاتھ جاتا ہی نہیں، وہ جاتا ہے تو باہر نکلتا نہیں ہے، اس وقت تک ایک اور ساتھی پہلے پیسے دے چکا ہوتا ہے۔ تو یہ تو ہم ایک دوسرے سے چالاکیاں لگا لیتے ہیں، اللہ کے ہاں تو چالاکی نہیں چلتی نا بھائی۔ نبی علیہ السلام کی نبوت سے پہلے کی صفات میں سے وہ صفت کیا ہے جس کے ذریعے اماں خدیجہ نے ہمارے نبی کو تسلی دی تھی اپنے شوہر کو؟ وَتَقْرِ الضَّيْفِ، میرے سرتاج اللہ آپ کو مصیبت میں نہیں ڈالے گا، آپ تو مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں۔ یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، مہمان اپنا رزق لے کے آتا ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک کنجوس انسان تھا، وہ جب بھی اگر کھانے کے ٹائم میں کوئی اس کے پاس آ جاتا تو اس کے تیور بدل جاتے تھے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک بندہ آیا اور لوگ آئے، مطلب گھر میں داخل ہوا، کوئی کھانے کا ٹائم تھا تو اس کے تیور بدل گئے۔ تو اولاد میں سے کسی نے کہا ابا جان کیا کرتے ہیں؟ مہمان آتے ہیں اپنا رزق کھانے آتے ہیں، کیوں آپ کے تیور بدل جاتے ہیں؟ اس نے کہا اپنا رزق اپنے دسترخوان پہ کیوں نہیں کھاتا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے بھائی اپنا رزق اللہ تعالیٰ نے جس کا رزق جس دسترخوان پہ لکھا ہے ادھر ہی کھائے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ خیر ویسے ایک بات تھی، وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، درجات بلند کرنے والی چیز کھانا کھلانا ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ دوست احباب آپس میں ایک دوسرے کو کھانا کھلائیں۔ پھر یتیم مسکین غریب وہ تو بہت ہی آگے کی چیز ہے، پھر جو ان میں رشتہ دار ہو یتیم غریب وہ تو سب سے آگے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ، دوسری چیز جو درجات کو بلند کر دی ہے، سلام کو عام کرنا۔ جس سے ملتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا کم سے کم السلام علیکم، پہل کرنے والا زیادہ حقدار ہے ثواب کا، زیادہ عاجزی ہے پہل میں۔ وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ، سمجھ آئی؟ ہیلو گڈ مارننگ یہ نہیں ہے، السلام علیکم۔ سمجھ آئی بات کی؟ آج تو ڈراموں میں بھی شاید یہی دکھایا جاتا ہے، جو امیر ہوتا ہے وہ گڈ مارننگ ہیلو ہائے کہتے ہیں، اور جو بیچارہ غریب ان پڑھ ہوتا ہے السلام علیکم۔ یہ کیا ہم ٹرینڈ دے رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ نے جو ٹرینڈ دیا ہے وہ کیا ہے؟ السلام علیکم۔ لا الہ، آپ جس کو پہچانے یا نہ پہچانے، حدیث میں یہ بھی ہے، دوسری حدیث میں سلام کرو، سلام کو عام کریں۔ اور تیسری چیز جو درجات کو بلند کرنے والی وہ کیا ہے؟ وَالصَّلَاةُ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، ساری خلقت سو رہی ہو اور آپ اللہ کی یاد میں کھڑے ہو جائیں نماز کے لیے، تہجد کے لیے۔ یہاں صرف تہجد نہیں کہا کہ بندہ کہے نہیں تہجد ہی ہوگا، نہ، وَالصَّلَاةُ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تہجد سر فہرست ہے۔ دنیا سو رہی ہے، آپ لیٹ ہو گئے ہیں، 11-12 بج چکے ہیں، لیکن پھر آپ 2 رکعت نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آخری تہائی تو پھر سب سے افضل ہے نا، تہجد میں آپ اٹھتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک ہوک سے دل میں اٹھتی ہے، ایک درد سے دل میں ہوتا ہے، میں رات میں اٹھ اٹھ روتا ہوں جب سارا عالم سوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔